یعنی ان کے فکر کو دیکھا جاتا ہے، یہ مہم چیز ہوا کرتی ہے۔ اس وجہ سے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، یہ بھی بتا دیے کہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو شکر گزار ہیں، بہت کم لوگ، اکثریت کی نفی کر دی گئی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ وَتَوَلُّوا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، وہ جب جنگیں ہوتی تھی نا، جب قتال کا مسئلہ آتا تھا، اللہ کہتا ہے جاؤ جاؤ جاؤ، پیغمبر کہتے تھے، یہ کیا کرتے تھے، وہاں سے بھاگ کے جو ہے نا وہ آ جاتے تھے۔ بہت کم جو ہے نا وہ میدانوں میں رہنے والے ہیں۔ اکثریت کی نفی کر دی قرآن نے، اکثریت عددی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اسلام میں۔ اور پھر اگر آپ اسی طرح بہت ساری جو ہے نا وہ روایتیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 46 میں ہے، یا سورہ بقرہ میں اگر دیکھیں تو اگر آپ دیکھنے چاہیں آیت نمبر 249، اس میں بھی بتا دیا گیا ہے کام من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ۔ اگر آپ نے بہت کمزور سا، بہت مختصر سا گروہ تھا کہ جس نے اکثریت کے اوپر غلبہ پا لیا ہے، تو یعنی کیا ہے کہ کثرت کی تو جو ہے ہر دم نفی ہوتی رہی، کثرت عددی کا کوئی وجود نہیں ہے اسلام میں، نہ کوئی قرآن میں اس کا وجود ہے کہ ہم تو جو ہے نا وہ مین سٹریم ہے۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ خود مین سٹریم جو ہے نا وہ کسے کہتے ہیں، اور اس کا مفہوم اور اس کا حقیقت اور اس کا معنی جو ہے نا وہ کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ اسلام نے ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اور وہ یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھ، یہ بھی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 142 جس میں فرما دیا کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، بہت کم لوگ ہیں کہ جو ریممبرنس آف گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی جس طرح جو ہے نا وہ قرآن نے متعدد بار اس بات کی طرف توجہ دلا دی ہے، ایمان لانے والے کم ہیں، شکر کرنے والے کم ہیں، ڈٹ کے میدان میں رہنے والے کم ہیں، اور اسی طرح باقی جو ذکر کرنے والے ہیں قلیلا ما تذکرون قلیلا ما تشکرون بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، سمجھدار بھی کم ہیں، شکر کرنے والے بھی کم ہیں، میدان میں ڈٹنے والے بھی کم ہیں، اور اسی طرح جو اعراض کرنے والے ہیں وہ دیکھیں کثرت میں ہیں۔ یعنی یہ بھی بتا دیا ڈٹ کے رہنے والے اور حق پہ ثابت قدم یہ بہت کم لوگ ہوا کرتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اللہ کے جو شکر گزار بندے ہیں وہ بھی بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ تو ایک بات تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو اسلام میں جو قلت کا مسئلہ ہے یا کثرت کا مسئلہ ہے، وہ بالکل جو ہے نہیں ہے، نہ قلت ہے نہ کثرت ہے۔ مسئلہ اسلام میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، حقیقت مذہب کیا ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ حق کو دیکھا جاتا ہے۔ حق جس طرف ہے، خواہ وہ قلت کی صورت میں ہو تب بھی حق ہے، کثرت کی صورت میں ہے تب بھی حق ہے۔ اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بہت خوبصورت جملہ فرمایا ہے کہ وَلَا تَسْتَوْحِشُوا فِي طَرِيقِ الْهُدَى لِقِلَّةِ أَهْلِ، یعنی تمہیں خوف نہیں ہونا چاہیے، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں، ہدایت کے راستے میں۔ لا تستوحشوا فی طریق الہدی لقلت اہل، کہ نہیں افراد نہیں ہیں جی، کم افراد ہیں، ہم تو کیا کر سکتے ہیں۔ نہیں، امام فرماتے ہیں کہ تم قلت پہ کبھی بھی اس پہ خوف نہیں تمہیں ہونا چاہیے، ہراس نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، کوئی اپنے لیے مصیبت نہیں سمجھ لینا چاہیے، بلکہ تم حق پر ہو، یہی تمہارے لیے سرفرازی ہے۔ تم جو ہے ٹروتھفلنس پر ہو، یہی تمہارے لیے سرفرازی ہے۔ یہ نہیں دیکھا کرو کہ ہاں جی کثرت ہے، کو ووٹیں ڈالنی ہیں یا وہاں پہ جائیں کتنے جی جو ہیں وہ ہیں، اس پہ تو اسلام نے نہیں دیکھا۔ اسلام نے دیکھا ہے کہ یہ اس بات کی طرف، اور بہت خوبصورت اب یہ ہے کہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں اس آیت کہ جو ہم نے بھی ابتدا میں اس آیت کریمہ کی طرف متوجہ کیا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ سارے کے کافر کہتے ہیں آپ کہاں رسول آ گئے ہیں، آپ رسول نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں میرے حبیب ان سے، یہ جو کثرت والے ہیں نا، ان سے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، سارے کے سارے گھر بیٹھ جائیں، یہ سارے کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میرے اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ شہید، وہ گواہ کافی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ایک میں خود کافی ہوں، اور ایک جو ہے جس کے پاس پورے کتاب کا علم ہے۔ اور جس طرح روایات میں جائیں دیکھیں کہ وہ کون ہے، علی ابن ابی طالب،
کہ جن کے بارے میں روایات ومن عندہ علم الکتاب، کہ جن کے پاس پورے کے پورے کتاب خدا کا علم ہے، وہ علی ابن ابی طالب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کثرت کی وہیں سے نفی کر دی کہ یہ سارے کے سارے نہ مانتے رہیں۔ اللہ کو اگر سارے کے سارے نہ مانیں، اللہ کی الوہیت میں فرق آ جائے گا۔ پیغمبر اسلام کو سارے کے سارے نہ مانیں مگر پیغمبر اسلام کی رسالت میں فرق آ جائے گا۔ علی ابن ابی طالب کو سارے نہ مانیں تو کیا علی ابن ابی طالب کی خلافت اور امامت میں فرق آ جائے گا، ان کی ولایت میں فرق آ جائے گا؟ یہ نہ ماننا، یہ کثرت کی، یہ ان کی بدبختی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے جو فارمولہ دے دیا ہے وہ وہی ہے۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں فرائض السمتین میں ایک بہت خوبصورت جو طریقہ کار اور ایک بہترین روایت بیان کر دی گئی ہے، اور اس کو کثرت عددی کو بالکل ختم کر دیا گیا، اور یہ عمار یاسر سے یہ روایت ہے۔ اور فرائض السمتین کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 178 پر جو ہے نا اس روایت کو ہے، اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ، یعنی اللہ نے اکثریت کی نفی کر دی۔ اکثرہم لا یشکرون، وہ ذکر نہیں کرنے والے، وہ شکر نہیں کرنے والے، وہ ڈٹ کر نہیں رہنے والے، وہ میدان سے جو ہے نا وہ ثابت قدم نہیں رہنے والے، یہ ساری چیزیں ہیں تذکرون، یعنی جو ہیں ریمائنڈ نہیں کرانے والے، یہ سارے وہی لوگ ہیں۔ اب آ جائیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کی طرف کہ جو عمار یاسر سے فرائض السمتین اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178 پر لکھا ہے، یا عمار فَإِن سَلَكَ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَادِيًا، یعنی پوری کی پوری جو ہے نا اکثریت عددی کو جو ہے نا کیا ہے اس روایت میں بالکل ختم کر دیا، کلا کما ہو گیا اس کا اکثریت، وہ جو اپنے آپ کو ناز کرنے والے ہیں کثرت عددی کے اوپر۔ کثرت عددی معیار نہیں ہے، معیار حق ہوا کرتا ہے، اور اس روایت کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یا عمار، یہ روایتیں اہل تشیع کا بے شمار اہل شیعہ اہل تسنن دونوں کے ہاں یہ روایتیں بہت معتبر اور بہت ہی صحیح جو ہیں اس میں۔ اور عمار یاسر کہ جو ابتدائی اسلام اور بہت بزرگوار ہستی ہیں، عمار یاسر رضوان اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ یا عمار فَإِن سَلَكَ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَادِيًا، حالانکہ کلہم کی ضرورت بھی نہیں تھی، فقط ایک ہی کہہ دیتے پیغمبر اسلام کہ فَإِن سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا، کہ اگر سارے کے سارے الف لام ہی کافی ہوتا وہاں پہ کلیت کے لیے، لیکن کلہم لگا کے مطلب کو اور تاکید در تاکید کر دیا ہے۔ فَإِن سَلَكَ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَادِيًا، پورے کے پورے سارے کے سارے لوگ، یا اس کو دوسرے الفاظ میں کہا جائے ساری کائنات آ جائے اور ایک طرف اختیار، ایک رستہ اختیار کرے، ایک وادی، ایک ویلی، یا اس کو آپ کہیں کہ پوری کائنات کے لوگ ایک میدان محشر بپا ہو جائے، ساری کی ساری کائنات ادھر کھڑی ہو جائے، ساری کی ساری، پورے کے پورے جتنے ہیں ایک محشر لگ گیا ہے۔ فرمایا کہ فَإِن سَلَكَ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَادِيًا، پوری کی پوری کائنات آ جائے اور سارے کے سارے لوگ ایک طرف کھڑے ہو جائیں، وَسَلَكَ عَلِيًّا وَادِيًا، اور علی ابن ابی طالب کیا ہے، وہ ایک طرف ہو جائیں، پورا معاشر عالم انسانیت کا ایک طرف ہے، علی ابن ابی طالب جو ہے نا وہ ایک طرف، حد فاصلہ علی کا نام، علی ڈائریکشن دیا کرتے ہیں، علی ایک سمت کا نام ہے، علی ایک جہت کا نام ہے۔ فرمایا کہ سلک علی وادیا، اور علی ابن ابی طالب جو ہے نا ان کی ایک دوسری ڈائریکشن ہو۔ فرمایا کہ فسلک وادیا علی ابن ابی طالب وخل الناس، فرمایا یہ فرما دیا کہ وہ تمہیں ڈائریکشن اختیار کرنی ہے، اس وادی کی طرف تم نے جانا ہے، اس جہت کی طرف تم نے جانا ہے جدھر علی ابن ابی طالب کا رخ ہو۔ خل الناس، ساری دنیا کو چھوڑ دینا۔ کثرت عددی کا صفایا وہیں پیغمبر اسلام کر کے گئے ہیں، اور کثرت عددی کا جو صفایا ہے وہ قرآن نے بھی کر دیا ہے، حدیث پاک نے بھی کر دیا ہے، انسان کی عقل بھی نہیں مانتی ہے، انسان کی فکر بھی نہیں مانتی ہے کہ یہ کثرت عددی کو بنا کر مین سٹریم کیا ہے، مین سٹریم علی ابن ابی طالب ہے۔ مین سٹریم کہتے ہیں جماعت آ گئی، ابھی جماعت کے بارے میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ بعد میں تھوڑی گفتگو ہوتی ہے۔ اصل میں جماعت اسی کو کہتے ہیں جب امام جماعت ساتھ ہوا کرتا ہے، وہ جماعت ہوتی نہیں ہے کہ جس میں امام شامل نہیں ہو، اور امام اول اور امام آخر علی ابن ابی طالب ہے۔ تو مین سٹریم کیا ہے؟ مین سٹریم وہ ہے کہ جس کا رخ علی ابن ابی طالب کی طرف ہوا کرتا ہے، نہ مین سٹریم ہوا کرتی ہے کہ فلاں جی اتنے جو ہے نا وہ ملین لوگ ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم جو ہے کثرت عددی میں ہیں۔ کثرت عددی کی بھی اگر انالیسز کی جائے اور اس کا بھی صحیح معنوں میں دیکھا جائے اور اس کو